جناب دوستو نمشکار، ست سری اکال، السلام علیکم۔ سچ والا جی کی درس قرآن سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے جی۔ آداب سچ والا جی، تسلیم۔ جی آداب میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہو جائے گی، آج نہیں تو کل۔ تو آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک جی ہے؟ سر، جی جی، اس میں لکھا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ دیکھیے، ابھی اتنی لمبی آیت ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گود میں پلی بڑھی ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت، یعنی یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں، بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا وہ گزر چکا، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اس میں وہ جو جن رشتوں سے نکاح حرام ہیں، محرمات کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ ایک یعنی جتنی بھی تفصیل جب ہمارے جی مودودی صاحب تقریباً 10 فٹ نوٹ لکھے ہیں، ان کو تو اس آیت میں فٹ نوٹ لکھنے کا بھرپور موقع مل گیا، ایک نہیں دو نہیں 10 لکھے ہیں۔ کیا خیال ہے، میں پڑھ دوں ایک ایک کر کے؟ جی سر، جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیک وقت دو بیٹیاں دی گئی تھی نا پروفٹ کی؟ جی، ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بولنا، عنہ بولنا۔ عنہا اصل میں مؤنث کے لیے، تانیث کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ عائشہ یا جو ہے خدیجہ کا جب استعمال کریں گے تو اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے، اور عثمان یا جو ہے عمر یا ابو بکر کا جو ہے لفظ استعمال کریں گے، یہ مذکر ہے نا، تو مذکر کے لیے عنہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عنہ رضی مذکر کے اللہ لیے، تعالی عنہ۔ میسکولین کے لیے، اور عنہا فیمینین کے لیے۔ اچھا، آپ نے جو پوچھا کہ یہ عثمان کو دو بیٹیاں دی گئی تھیں، تو اصل میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نکاح جس سے ایک سے ہوا تھا تو ان کی جو ہے وفات کے بعد دوسری بیٹی بھی ان کو دی گئی تھی۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس آیت میں پرٹیکولرلی، اس میں وہ لفظ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو تم اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اب جو گزر چکا وہ گزر چکا، تو اب اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان کی کا نکاح جو ہے وہ کب ہوا تھا، کہ وہ دو بہنیں شاید جو ہے وہ یہ جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کی یہ شریعت آنے سے پہلے وہ شاید ان کے پاس جو ہے دو بہنیں جمع تھیں، تو اس لیے یہ لفظ آ گیا کہ الا ما قد سلف، جو کہ پہلے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب آگے سے نہیں کرنا۔
آگے سے نہیں کرنا. تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے بیک وقت دو بہنیں اپنی نکاح میں نہیں رکھتا, دو سگی بہنوں کو. اب اس میں بھی اصل کیٹیگریز انہوں نے بتا دی, جی کیٹیگریز بتا دی کون کون تم پر حرام ہے, اور اللہ کے جو پہلے گزر چکا مطلب کیا اس کا؟ یعنی اگر کسی نے ایک وقت میں کسی دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا, ٹھیک ہے, تو اب وہ گزر چکا, اب آگے سے نہیں کرنا. جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا. اس کا یہ مطلب, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آگے سے تمہیں یہ کام نہیں کرنا, جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. ایسا یعنی جہاں اللہ کا لفظ آتا ہے وہ دراصل یہی بتانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے اگر جو ہو گیا تو یعنی مطلب اللہ کا مطلب ہے مگر کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ایک جو ہے چھوٹی کھڑکی کھولی گئی ہے یا کھلی ہوئی تھی, اب اس کو چھوڑ دو, اب آگے سے نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب ہمارے علماء لیتے ہیں. جی, اس آیت پر آپ کا اور کیا کہنا ہے؟ فتح جی, یہ آیت تو ایسا لگ رہا کہ بھئی ایک پرٹیکولر سچویشن کے تحت انہوں کچھ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے, اور اس میں سے جو چیزیں بولتے بولتے ان کو لگ رہا ہے کہ ارے ہاں ایسا تو ہے, پہلے آلریڈی بہت سے لوگوں کے دو دو بہنوں سے بیک وقت شادی بھی ہے, تو ان کو بھی کنسیڈر کیا جا. اب اس میں جو ہے ظاہر بات ہے وہ اس میں لے لینا ہے نا, بھی قانون بنانے جا رہے ہیں تو. اچھا, اب سوال ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا لوگ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی ماؤں سے نکاح کرتے تھے یا اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی پھوپھیوں سے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کہنے کا مطلب تو لگ رہا ہے ایسا کہ منع اس لیے کیا جا رہا کہ یہ منعیت کو معلوم نہیں. نہیں دیکھیں, اب جیسا کسی چیز سے روکا, مثال یعنی قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا, اب جیسا وہ بھی ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ تم پر مردار اور جو ہے خون اور سور کا گوشت تم پر حرام کیا گیا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہاں پر بھی حرمت علیکم کا لفظ آیا ہے, وہاں پر بھی حرمت علیکم کا لفظ آیا ہے. یہ معاملات یا پھر جو ہے یہ رویوں سے, یہ انسان کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے, اور وہ جو ہے معاملات کھانے پینے سے ہے, ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے. یعنی ان کو یہ بات ایک نہیں, چار جگہوں پر قرآن بیان کرتا ہے کہ تم پر مردار اور خون اور جو ہے اور سور کا گوشت. ایک جگہ خون کہنے کے ساتھ دمم مسفوحن بھی کہتا ہے, یعنی خون کون سا خون؟ وہ خون جو بہ رہا ہے, بہتا خون. اچھا, اصل میں وہ اس لیے اس کو قرآن کو جو ہے یہ لکھنا پڑ گیا کیونکہ پہلے تو اس نے قانون بنا دیا, تو اس کے بعد جو ہے کسی نے آ کے پوچھا ہوگا کہ حضرت آپ نے یہ کہہ تو دیا, لیکن یہ جو کلیجی ہے, کلیجی آپ جانتے ہیں نا, لیور, یہ بھی اصل میں وہ تو اصل میں پیور خون ہے بھائی, وہ کلیجی اصل میں پیور خون ہے. تو ان سے جب یہ بات کہی گئی, یعنی چار جگہوں پر تو یہ کہہ دیا گیا کہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. اب کسی نے ان سے پوچھ لیا حضرت سے کہ حضرت آپ قانون بنا رہے ہیں, لیکن یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ خون کو حرام کر دیا, کیا کلیجی ہم نہیں کھا سکتے؟ تو حضرت کو بعد میں یاد آیا, اچھا ہاں. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے ایک لفظ کا جو ہے اضافہ کر دیا. وہ خون کون سا خون؟ بہتا ہوا خون. اب کلیجی ظاہر بات ہے بہتا ہوا خون نہیں ہے نا, کلیجی جو ہے تھجا ہوا خون ہے. اب اگر مان لو تھجا ہوا خون یہ کہہ دینا اس کا مطلب ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ایک خون نکلا جو بہتا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ دیر بعد وہ خون جم گیا. تھوڑی دیر, اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک جو ہے پلیٹ میں آپ نے خون نکالا, خون نکال کے اس کو جب آپ رکھ دیے کچھ دیر کے لیے, تو وہ خون جو ہے تھج جاتا, جمتا نہیں جمتا, اور اس کی شکل ایگزیکٹلی کلیجی کی طرح ہو جاتی ہے. تو کیا وہ خون حلال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی, ہندوستان میں بھی ایسے کئی ٹرائبز ہیں جو
जानवर जहां कटता, जहां बकरे का गोश्त मिलता, तो बकरा जुबा होते ही वो जी उसका जो बहता हुआ खून है वो जी पकड़ लेते कटोरे में जी और वो पीते उसको। जी। तो हो सकता वहां के कबाइल में भी ये रिवाज रहा होगा, लोग पीते होंगे खून ऊंट का, बकरों का। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो इसमें ये तहरीम के मामलत में, यानी माकूलात में जिन चीज़ों को हराम किया गया उसमें नंबर वन जो चीज़ है वो है मुर्दार, मय्यत या मैता। मैता का मतलब होता है मुर्दार। मुझे ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जो मुर्दार को खाना पसंद करेंगे। अच्छा, मुर्दार क्या होता है? आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बिल्ली या चूहा कहीं मर के पड़ा है, मुझे बताइए कि उस बिल्ली या चूहे को कौन खाना पसंद करेगा? इंसान तो दरकिनार, कोई जानवर भी उसको खाना पसंद नहीं करेगा। क्या ख्याल है? वाला जी, एक मर्तबा हम कार में थे एक मौलाना के साथ में। जी। तो वो खेत में से जब कार गुजर रही थी तो एक हरन वो गाड़ी से टक्कर खा के मर गया। वो क्रॉस कर रहा था दौड़ते, हरन, हरन जो है, टक्कर अच्छा खा अच्छा के जी। हाँ। हरन गिर गया रास्ते पे। अच्छा तो अच्छा। वो गिर गया, वो इतना जख्मी था कि वो मर जाएगा ऐसा अंदेशा था। तो मौलाना ने तुरंत जो है तो चाकू निकाल के उसको जुबा कर दिया। अच्छा अब ये अच्छा। तलाल ये हलाल तैयब हो गया, बोले अब इसका कुछ इशू नहीं। हाँ, असल में मगर अब वो, अगर वो ये करते हुए देखे जाते तो पकड़े जाते मौलाना। भारत में, भारत में जो है हरम के साथ ऐसा करना, वो तो जो है वो दंडनीय क्या है, वो वो है, अपराध है ना, यानी नहीं काबिले वो अपराध है, जो। मगर अब वो हाँ, इंटेरियर्स सिचुएशन मैं में समझ रहा हूँ चलता जी। भी। जी हाँ। जी, मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने ये जो किया है उसके पीछे असल जो जो लॉजिक वो यही है कि अगर वो मर जाता, यानी अपने ही आप वो तड़प तड़प के मर जाता तो वो मुर्दार कहलाता। लेकिन अब चूंकि इन्होंने उसको बाकायदा उसको जुबाह कर दिया तो उसके नरखरे से खून निकल गया, वो जो खून था वो बह गया, तो अब जो है ये जानवर क्या हो गया, हलाल हो गया। अब खैर ठीक है, अब ये इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या रियलिटी है, मैं उस पर जो है मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा गहरी जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आम एक इंसान के समाज में क्या मुर्दार को खाने का रिवाज होता है, और ख़ास तौर पर जिस इलाके में ये आयतें नाजिल हुई, क्या उस इलाके के लोग मुर्दार को खाते थे? ये एक सवाल है। हुँ? हम्म, बिल्कुल। अगर नहीं तो फिर यह है कुरान में इन आयतों को 5 बार उतारने का क्या तुक है? हुँ? और फिर उसी तरह से ये कहना कि तुम्हारी माएँ तुम पर हराम हैं, तुम जो है उनके साथ निकाह नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटियाँ भी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, हाँ? तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तो क्या लोग इससे निकाह करते थे? अगर तो वैसे भी लोग अगर करते आप, थे। जी, जी। अगर ऐसा कोई कहे तो एक इज्जतदार आदमी तो माइंड करेगा कि भाई आप ये बात बोल कैसे रहे मुझे। जी हाँ, सही बात है। भई कि भाई देखें, आप अगर मुझे ये, बोल रहे इसका मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तो मेरे यानी सामने क्वेश्चन ही नहीं है जो आप मेरे को मना कर रहे अब जैसा इस आयत में जो अल्फाज आए हैं, क्या ख्याल है आपका? ये बताए बगैर कि ये कुरान के अल्फाज हैं, अगर हम उनका एज इट इज ट्रांसलेशन हिंदी में या अंग्रेजी में लिख कर किसी जो है भारत के किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दें, तो लोगों को क्या इस पर एतराज नहीं होगा? लोग पूछेंगे यार ये कैसी भोंडी बेतुकी सी बात तुम कर रहे हो? कौन है माओ से जो है जो शादी करता है? कौन है बेटी और जो है अपनी 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 बहनों से शादी करता है? ये लिखने का क्या तुक है? पूछेगा ना भाई। या तो उस समाज में लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, अगर नहीं ऑलरेडी जो है लोग यानी ना तो अपनी माओ से शादी करते हैं, ना अपनी बेटियों से, ना बहनों से, तो उनके नजदीक ये बात कहना दरअसल उनके लिए एक तरह की इंसल्टिंग, उनको इंसल्ट कर रहे हैं आप। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? इंसल्ट है उनके मॉरल्स पे, उनकी इंटीग्रिटी पे भी शक है आपको, तो वो हाँ, मना कर दे रहे आप देखो भाई माँ के साथ मत करो। हाँ। तो भाई जाहिर बात है, ये कहने का मतलब खुद ये साबित साबित करता है कि तुम उनको इस काम से रोक रहे हो।
کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے نا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے مومن بھائی آ کر وہ کچھ اور تو نہیں پوچھتے, وہ چھٹتے ہی ان کا سوال کیا ہوتا, ہاں بھائی اب آپ نے جو ہے اسلام چھوڑ دیا نا, تو اس کا مطلب اب تم ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے شادی جو ہے تم سیکس کرو گے. تو یہی پوچھتے ہیں نا. ان کا سیدھا ڈائریکٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب تم آزاد چھٹے ہو گئے ہو, تم اب جو ہے تم جو مرضی کرو گے, اس کا مطلب تم ماؤں سے, تمہاری بیٹیوں سے, تمہاری بہنوں سے تم جو ہے کرو. یعنی دیکھیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی یہ باتیں اگر نہ آتی تو وہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کے دماغوں میں یہی خناس بھرا ہے نا. ان کے نزدیک فطرت کا کوئی جو ہے مطلب فطرت کی کوئی اہمیت, کوئی درجہ نہیں ہے. ان کے نزدیک عقل کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب میں یہ ہے اور یہ شخص اس مقدس کتاب کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ سیدھا جو ہے ماؤں کو اور بیٹیوں جو ہے اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑتا. وہ یہی سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں کو ماں کے ساتھ سیکس کرنے سے قرآن نے روکا ورنہ وہ کر لے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا نا, کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کے دماغوں میں یہی جو ہے بھوسا بھرا ہوا ہے. ان کو بس اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں آتا. ان کو چونکہ یہ بتا دیا گیا ان کی کتاب میں ہے, اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں. اگر یہ بات ان کی کتاب میں نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ یہ کام بھی کر گزرے ہوتے ہیں, ہے نا. دنیا کی تو بہت تو اس ساری کا مطلب تہذیبوں میں جہاں قرآن نہیں ہے لوگ یہ کام نہیں کرتے, وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ظاہر بات ہے, دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں, کتنی ایسی قومیں ہیں, کتنے ایسے جو ہے خطے ہیں جہاں پر ابھی قرآن پہنچا بھی نہیں. اس کے باوجود ہزاروں سال سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے, انسان کی فطرت کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ وہ کبھی اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے نہیں کرتا بھائی. بلکہ ہمارے جو ہے دیش میں ہمارے پاس جو پرمپرا ہے, جو پرمپرا رہی ہے, اس میں تو کزن میرج بھی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی کزن میرج سے بھی ان کو روکا گیا ہے نا. تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے دیش میں اس کا رواج نہیں ہے, لیکن اسلام میں ہے. کیونکہ اسلام میں ہے اس لیے جو ہے وہ ہمارے مسلمان اس بات کو برا نہیں سمجھتے. اگر قرآن میں یہ بات ہلو میری آواز آ رہی؟ جی سر آواز آ رہی. آپ کا نیٹ ورک شاید کچھ جو ہے چلا گیا, مطلب اسکرین سے وہ چیز جو ہے نکل گئی. جی ٹھیک ہے. جی سر. ہم آیت نمبر 23 پر تھے. جی. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن میں اگر یہ آیت نہ آتی تو ہمارے مسلمان بھائی یہ سارے کام یعنی کرتے پھرتے تھے, کیونکہ ان کے اللہ نے اس سے نہیں روکا نا. اگر روکا بلکہ رکے ہوئے ہیں, اگر نہیں روکتا تو کیا خیال ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں یہ اس کتاب کو ماننے والوں ہی کے لیے جو ہے اتری ہے, یا ان کے لیے لکھی گئی ہے. اگر یہ نہ لکھی جاتی تو جو ہے یہ سارے کام یہ خود بھی کر رہے ہوتے, ہے نا. کیا لگتا ہے آپ؟ 10 فٹ نوٹ ہے سچ والا جی, 10 فٹ نوٹ ہیں. چلیں ہم اس میں سے کوشش کریں گے جتنے بھی ہم پڑھ سکیں, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کے بہت لمبے ایک فٹ نوٹ لمبا ہے یار. ہمارے اللہ میاں کے ابا جو ہے بہت لمبی جو ہے اس میں اپنی باتیں لکھی ہیں. اچھا, لمبی چھوڑے اس میں. ہاں لمبی چھوڑے ہیں. فٹ نوٹ نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے, اس لیے دونوں حرام ہیں. نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے. اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں.
اچھا دیکھیں کہ جو ہے جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں، اس معاملے میں اختلاف ہے. کیا سلف میں سنگین سے مسائل تھے ان کے سامنے. اور باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی ہے اس میں، نانی اور دادی بھی لا لیے. نانی اور دادی بھی جو ہے حرام ہے جی. کیا اچھا سلف کمال کی بات، یہ بولنا پڑ رہا ہے دادی ہاں حرام ہے. بولنا، ہاں بولنا پڑتا نا، نانی اور دادی حرام ہے. حالانکہ یہ نانی اور دادی اس میں نہیں ہے، یہ الفاظ اس آیت میں نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو ہے دادی اور نانی جو ہے تم پر حرام ہے، ایسا نہیں کہا گیا. لیکن ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے اس کو اس میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا وہ بھی بیٹے پر حرام ہو گئی. اچھا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا، اسی کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. حرمت مصاہرت یعنی سسرگی کی حرمت. اب اس میں دراصل وہ قصہ کیا میرے سنایا علماء، تھا آپ نے. جی میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن کچھ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اس کو حرام کہتے ہیں. ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگا لیا وہ بھی بیٹے پر حرام ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک گھر میں بہو رہتی ہے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ، اس کا شوہر کہیں باہر جاب کرتا ہے. اب گھر میں یہ 3 افراد ہیں، ایک ہے بہو، ایک ہے اس بہو کی ساس، اور ایک ہے اس بہو کا سسر. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے وہ جو بہو ہے اپنی ساس اور اپنے سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیے ہوئے ہے بھائی. آپ سمجھ رہے نا، ماں اور باپ کا درجہ دے کر وہ جو ہے یہ سمجھ کے رہ رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ جو بڑے میاں ہیں ان کے اندر یہ شہوت جاگ گئی. وہ چپ چاپ جو ہے یہ بہو کے کمرے میں گئے اور انہوں نے یہ ساری حرکت کر ڈالی. تو جیسے ہی جو ہے وہ شوہر گیا، دروازہ لگایا اندر سے اور آ کر جو ہے بہو کے ساتھ یہ کچھ کرنے والا تھا، بہو اس وقت سو رہی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جو ہے یہ اس کا سسر ہے. پہلے تو وہ جو ہے حیران ہو گئی، یہ کون آ گیا؟ سسر ہے. اور وہ جس طریقے سے آ کر اس کو جو ہے کہ کپڑے کھینچ رہا ہے تو یہ چیخنے چلانے لگی، اور چیختے چلاتے ہوئے اس نے کسی طرح سے دروازہ کھولا اور جو ہے دیکھا تو کیا ہے، باہر اس کے دالان میں، اس کے ہال میں اس کی ساس بیٹھی ہوئی ہے، ساسو ماں. اور جا کر اس نے بتایا دیکھیے ساسو ماں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ساسو ماں کی جو ہے اب دیکھیے وہ کہنے لگی نہیں یہ کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کس نے تم کو غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھیں بات کو انہوں نے پوری طرح سے پلٹ دیا. وہ جو ہے ساس بھی کلٹی کھا گئی، کیونکہ اب یہ وہ سمجھ گئی کہ اگر یہ بات باہر جائے گی تو جو ہے پوری فضیحت کی ہوگی نا بھائی، پورے خاندان میں، محلے والوں میں ایسا. تو اس نے کیا کیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو ہے وہ ارے بھائی یہ میرے کمرے میں آئے تھے، انہوں نے ایسا کیا. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ بات، لیکن ظاہر بات ہے وہ بہو جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے جو ہے بتایا کہ بھائی دیکھیں تمہارے ابو جان ایسا کیے میرے ساتھ. تو وہ جو ظاہر بات ہے اس نے فون کرنے سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کو جتا دیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تم کو فون آئے گا تو تم کو ایسا کہنا ہے. تو اب وہ بیٹے نے بھی جو ہے یہ کہہ دیا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ابو ایسے نہیں ہیں. تو اب اس کے بعد یہ سب سارے حالات تھے. وہ بہو جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس آئی اور ساری باتیں بتائی. تو پھر وہ بہو اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے ہاں یہ شرعی کونسل میں آئی تھی. آ کر جو ہے اس نے وہاں پر یہ ساری باتیں بتائی. تو اس بہو کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ریزلٹ یہ نکلنے والا ہے. بہو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اس پر ہمارے علماء وہ سسر کو بلا کر اس کے ساتھ جو ہے کوئی تو اس کو سزا دلوائیں گے. وہ اس غرض سے، اس نیت سے یہ سوچ کر آئی تھی. مگر وہاں آنے کے بعد میں وہاں سچویشن کچھ اور ہی سامنے آئی. ہمارے علماء نے اس بہو کے لیے یہ فتویٰ جو ہے صادر کر دیا کہ اب
تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا. اب بہو اور بہو کے ماں باپ ہکا بکا ہو گئے, کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ابھی, یہ آپ نے کیا سنایا ہمیں؟ کہنے لگے ہاں. اب اس وقت میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, اس جو ہے اس کاؤنسل میں بھی تھا, اور بھی بہت سے لوگ تھے. اب سب لوگ حیران. میں نے پوچھا کہ جو ہے مولانا آپ نے یہ کیا, تو مولانا کہنے لگے یہ میں نہیں سنا رہا ہوں بھائی, یہ تو فقہی مسئلہ ہے, آپ فقہی مسئلے کی باریکی کو نہیں جانتے. فقہ میں یہی بات ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ فتویٰ جو ہے دینا ہے. اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کچھ علماء کے کچھ اور فتاوی جو ہے, فتاوی عالمگیری ہے, فتاوی قاضی خان ہے, فتاوی جو ہے رضویہ ہے, ان میں سے کسی کا جو ہے یہ کچھ کوٹ انہوں نے کیے اور بتایا کہ جو ہے اب اس سچویشن میں یہ جو خاتون ہے اس کا اپنے شوہر سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں بھی حیران. میں نے کہا کہ جو ہے یہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اصطلاح ہے اسلام میں, اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت. تو یہ لفظ میں سن تو چکا تھا, مجھے پتا تھا, لیکن اس کی یہ بھیانک شکل ہوں گی مجھے اندازہ نہیں تھا. پہلی بار جو ہے مجھے اس کا اندازہ ہوا. اب بتائیے, تو آخرکار جو ہے وہ انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب وہ بیچاری اس کی جو ہے اس کے ماں باپ پریشان, اب یہ کہیں اور جائیں گے تو ہمارے لیے فضیحت کی بات ہے اور بے وجہ, تو اب وہ جو ہے وہ معاملہ ایسے ہی ہے. اب وہ فتویٰ لے کر وہ یہاں سے گئی روتے ہوئے, ارے بھائی اچھی بلی زندگی تھی میری, میرا شوہر جو ہے باہر کام کرتا ہے, میرا اس سے رشتہ, یہ بڈھا بیچ میں آ کر ہمارا رشتہ کیسے ٹوٹوا دیا بھائی. اچھا, اب یہ مزے کی بات یہ ہے عبدالحمید صاحب کہ یہ سارے اس میں سینیریو میں وہ جو بڈھا ایسی حرکت کیا اس کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہے. پھر رہا سیٹی بجاتے, ہاں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے بھائی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے حرکت کر دیا, دوسرے دو لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی, کوئی فرق نہیں. زندگی تباہ ہو گئی, اور اس کے لیے یعنی تباہ کرنے والے کے لیے کوئی سزا کا جو ہے کوئی تعین نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی حضرت یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے اللہ میاں کے ابا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ حرام ہے یا نہیں, تو اس پر اختلاف ہے, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے, اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں, اس باب میں فقیہانہ بحثیں بہت طویل ہیں, مگر یہ بات بادنا تأمل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو, یا جس کی ماں یا بیٹی بھی اس کی نگاہ اس کی نگاہ ہو, ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا. شریعت الہی کا مزاج اس معاملے میں اس قانونی موشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے. سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے, اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نظر الى فرج امرأة حرمت علیہ امہاتها وابنتها, جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں. اور لا ينظر اللہ الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها, خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالے. ان روایات سے شریعت کا منشا صاف واضح ہو جاتا ہے. اچھا عبدالحمید صاحب دیکھیں کتنی گھناؤنی اور کتنی بھیانک باتیں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اچھے الفاظ میں بات کتنی گندی ہے, مگر بات کتنی گندی ہے, کتنی گھناؤنی ہے, لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز اور پھر جو ہے اس کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. یعنی اللہ جو ہے اس شخص کی صورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں کی فرج اور بیٹی کی فرج کو دیکھ لے یا نظر ڈالے. اب سوال یہ ہے
کہ یہ الفاظ اس فتوے میں وہ جو ایسا شخص ہے اس کے لیے سزا کیا ہے بھائی؟ کیا سزا ہے؟ میں یہی جو ہے اس وقت میں اس ہمارے عالم جو ہماری کونسل کے جو ہے جو صدر ہیں، جو ہے صدر عالم ہیں، ان سے میں بھڑ گیا، میں بحث کرنے لگ گیا. میں نے کہا کہ آپ ایک میاں بیوی کے کا رشتہ توڑ رہے ہیں. وہ تو جب میں اس بات کو بار بار کہہ رہا تھا وہ غصہ ہو گئے مجھ پر، کہنے لگے تم کون ہوتے اس طرح کا الزام مجھ پر لگانے والے؟ میں کون ہوتا توڑنے والا؟ یہ تو شریعت کا جو ہے تقاضا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا. ارے میں نے کہا بھائی یہ رشتہ کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ یہ بوڑھے کی وجہ سے نا. تو اس بوڑھے کے لیے آپ کے پاس کیا سزا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم تو جو ہے شرعی قانون یعنی ہم جو ہے اسلامی شریعت میں نہیں ہیں. اسلامی شریعت میں ہوتے تو اس کے لیے اس بوڑھے کے لیے ایک سزا کا تعین ہوتا. میں نے کہا کہ پہلی بات تو ہم ہندوستان میں ہیں اور ابھی یہاں پر اسلامی شریعت دور دور تک بھی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس بوڑھے کو چھوڑ دینا ہے اور یہ اچھے بھلے میاں بیوی کو الگ کر دینا ہے. یہ ہے آپ کی شریعت. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو الگ کر دینے کے بعد میں اچھا اسلامی شریعت بھی ہے اگر تو اس بوڑھے کو اصل میں کل ملا کر سزا ہے کیا بھائی؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے جو ہے سزا کا کوئی جو ہے متعین سزا کا ذکر نہیں کیا. سزا کیا سچ والا کہ اس کا ذکر ہی نہیں چل رہا، بوڑھے کا ذکر ہی نہیں چل رہا، کہیں بھی نہیں. اب بہو اور بیٹے کے رشتے. یہ سارے جتنا فٹ نوٹ ہم پڑھ رہے ہیں مودودی صاحب کی، اس میں بھی کہیں بھی وہ باپ جو ہے اس طرح کی حرکت کیا، وہ باپ یعنی وہ شخص جو ماں اور بیٹی پر نظر ڈالے ہوئے ہے، یا پھر وہ باپ وہ سسر جو ہے اپنی بیوی اور اپنی بہو پر بھی نظر ڈالے ہوئے ہے، تو ایسے سسر کو کرنا کیا ہے اس میں جو کہ پورا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. تو میں نے جب عالم صاحب سے پوچھا کہ بھئی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سسر کے لیے شرعی قانون میں کیا سزا ہے، تو اب وہ کہنے لگے قاضی وقت کی ثوابدید پر ہے، وہ طے کرے گا کہ اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں یا نہ لگائے جائیں. میں نے پوچھا بھی کوڑے آپ جب لگانے پڑیں گے تو یعنی اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کوڑوں کا لگایا جانا اس بات سے مشروط ہے کہ اس نے باقاعدہ زنا کیا ہو اور اس زنا کو اس فزیکل فارم میں کسی نے دیکھا ہو، ہے نا؟ نہیں تو وہ چھوٹ گیا. اس کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ کیسے پکڑیں گے بھائی؟ دیکھیں اللہ میاں کی شریعت کیسی ہے. مولسٹیشن کنسیڈر ہی نہیں ہو رہا ان کے پاس کہ مولسٹیشن نام کی کوئی چیز رہتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. اس گھر کی ساس بھی ایسی ہے، اس گھر کا شوہر بھی ایسا ہے، اور اس گھر کا جو ہے جو سسر ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اب یہ خاتون اصل میں جو ہے وہ پھر بعد میں مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں دیکھیں کہ ایسے گھر میں تمہارے لیے عزت کا جو ہے ملنا ناممکن ہے. تو وہ جو بہو ہے وہ کہہ رہی کہ جو ہے میں اپنے شوہر کو بے پناہ چاہتی ہوں اور میرا شوہر بھی مجھے چاہتا ہے. تو مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس گھر میں تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہی کہ جو ہے میں جو ہے کم سے کم ٹھیک ہے اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں کہیں اور رہوں گی، میں اپنے شوہر کو کیوں چھوڑوں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ بھائی میرے شوہر نے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا نا. مگر اب یہ اس پر بحث ہے. یعنی اس میں جو اصل مجرم ہے اس کے لیے کہیں کوئی سزا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن جی پرسوں مفتی صاحب نے بھی کہا نا کہ اس میں شوہر نے تو طلاق دیا نہیں تو نکاح ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں آتا، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے. تو مودودی صاحب بھی کہہ رہے دیکھیں مودودی صاحب کے علاوہ بھی میں نے یہ کہا کہ اسلام مطلب شریعت میں دو مختلف جو ہے رائے پائے جاتے ہیں. علماء کا ایک طبقہ اس کو حرام، اب یہ جو ہے یہ رشتہ ٹوٹ گیا، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹا. اب یہ مفتی صاحب کا کہنا اصل میں وہ جو ہے کیونکہ وہ آن لائن ہے، وہ لوگوں کی جو ہے واہ بھی ان کو چاہیے، انہوں نے ایسا کہہ دیا. حالانکہ مفتی صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ مختلف علیہ ہے، یہ متفق علیہ نہیں ہے.
کہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں رشتہ ٹوٹ گیا، یا پھر سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رشتہ نہیں ٹوٹا. یہ بات مختلف علیہ، اس میں اختلاف پایا گیا ہے. اب سمجھے نا؟ تو ظاہر بات ہے اختلاف پایا گیا تو کچھ لوگ ان علماء کی طرف جائیں گے جہاں پر یہ جو ہے جن کے نزدیک یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور کچھ لوگ اس طرف جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں یا اللہ میاں کی شریعت، اللہ میاں کا دین اتنے اہم، انسان کی زندگی سے جڑے اتنے اہم معاملات میں بھی کوئی رہنمائی نہیں کرتا. یہاں پر ہمارے علماء آپس میں دست گریبان رہیں گے، یہ گتھم گتا رہیں گے، یہ دھنگا مشتی کریں گے، لیکن وہ جو عوام ہیں بیچارے جو ہے وہ جو شکار کی شکل میں، ان کے لیے کوئی متفق علیہ فیصلہ نہیں ہے شریعت میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اتنا اہم، اتنا سنگین مسئلہ نہ قرآن میں آپ کو وضاحت ملتی ہے، نہ آپ کو شریعت کی کسی اور کتاب میں کہ جو ہے واقعی ایک اتفاق رائے کے ساتھ اس پر جو ہے بات آتی ہو. کتنا اہم، کتنا سنگین مسئلہ. میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی ہر طرح کی رہنمائی کرتی ہے. ارے اتنی بنیادی باتوں میں اتنی جو ہے موسٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ جو ہے جو ایشوز ہیں، ان میں تک یہ قرآن جو ہے خود اس کے ماننے والوں کی رہنمائی نہیں کرتی. اب قرآن میں ہے کیا؟ بتاوا کیا ہے پھر قرآن میں؟ اچھا یہ تو ہو گیا فٹ نوٹ نمبر 1. فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہے. حالانکہ یہ الفاظ پوتی اور نواسی جو ہے اس میں قرآن میں نہیں ہے. البتہ اس امر میں اختلاف. جی قرآن میں یہ ذکر ہی نہیں آیا، اس کی وضاحت کر رہے. اس کی وضاحت کریں. قرآن اللہ میاں جو ہے یہ لکھنا بھول گئے کہ پوتی اور نواسی بھی جو ہے اس میں شامل ہے، لیکن اب اللہ میاں کے ابا لکھ رہے ہیں کہ پوتی اور نواسی بھی اس میں شامل ہے. البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلق کے نتیجے میں جو لڑکی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے یا نہیں. امام ابو عبدہ دیکھا، کیونکہ یعنی ایسا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، پرابلم جو ہے دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ ہے. ظاہر بات ہے انسان ہے، انسان کی جو ہے سوچ ہر لحاظ سے لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ اپنی ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کچھ باتیں کہتا یا لکھتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کی باتیں ہر طرح کے مسائل کا جو ہے کا گھیراؤ، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہی صورتحال قرآن کے ساتھ بھی ہے. تو قرآن میں اور دوسری کتابیں میں فرق کیا ہے بھائی؟ جب دوسری کتابیں ادھوری ہوتی ہیں تو ایگزیکٹلی قرآن بھی ادھورا ہے. قرآن ادھورا ہے، قرآن لنگڑا ہے، لولا ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری کتابوں میں اگر ہر چیز کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو قرآن کا لکھنے والا بھی اپنی کتاب میں ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بھی جو ہے کیونکہ انسانی کام ہے. اچھا اب دیکھیے کہ اب اسی لیے تو مترجم سامنے آتے ہیں، اسی لیے تو مفسر سامنے آتے ہیں، اسی لیے تو فقیہ سامنے آتا ہے، اسی لیے تو ائمہ سامنے آتے ہیں. وہ آ کر جو ہے قرآن کی باتوں کو، جو لنگڑی لولی باتیں ہیں، ان کو کہیں سے جو ہے مٹھار کر. اب دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی گڑیا یا کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز ہے، اس کی ایک طرف سے اب جیسا ایک کوئی بینچ ہے یا کوئی میز ہے، اس کا ایک ٹانگ لنگڑی ہے، وہ ہل رہا ہے، تو بڑھئی آ کر کیا کرتا ہے، ادھر سے کیلا مارتا، ادھر سے اسکرو کستا، نیچے سے ایک ٹکڑا لگاتا. یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ یہ ائمہ، یہ فقہاء، یہ علماء، یہ جو ہے مفسرین، یہ مترجمین. کیونکہ یہ جو میز ہے جسے اللہ کا کلام کہا گیا ہے، وہ لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے. ایک طرف سے اس کی ایک ٹانگ ہل رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کے جو ہے تینوں ٹانگوں میں جو ہے کچھ نہ کچھ لڑکڑاہٹ ہے. تو ان سب کو ٹھیک کرنے کا کام کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے کندھوں پر. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے، اور امام شافعی کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں ہے. مگر در حقیقت یہ تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اب یہاں پر فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھ رہے ہیں سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں شامل ہیں. یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں
ایکچول قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے. یہ ساری باتیں یہ ایڈ کر رہے ہیں اللہ میاں کے ابا جیسے لوگ ایڈ کر رہے ہیں, ایکچول ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماں شریک بہن یا باپ شریک بہن, یہ اگر اس میں جو ہے شامل نہیں, اس پہ ایکچول ٹیکسٹ میں نہیں ہے, یہ ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 4 میں ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی ہو یا باپ شریک, یا بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے. اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے ہوں, باپ شریک ان بیٹیوں میں ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سوتیلے یہاں باپ پر شریک کیا ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان سب رشتوں میں سے ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی ہو یا باپ شریک ہو. جی, باپ اور بہن, شریک کا کیا باپ مطلب؟ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی یا باپ شریک ہو, یعنی دودھ شریک بہن یا دودھ شریک بھائی, اسی طرح سے اس پر جو ہے یہ حکم لاگو ہوگا. بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے ہوں یا باپ شریک ہوں, ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا گہری باتیں بتا رہی ہے. اس کا کوئی یوز ہی نہیں ہے بھائی. یہ پرابلم بھی نہیں ہے آج کے معاشرے کے سامنے, اور نہ میں نے کبھی اس طرح سے سوچا کہ بھائی ایسی کوئی بات اس میں لکھی ہوئی ہوگی. یہ تو عجیب بات لکھی ہے. سنیے, حالانکہ قرآن میں یہ سب نہیں ہے. یہ ساری باتیں اللہ میاں کے ابا کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ میاں کے ابا کہہ رہے ہیں. یہ قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد 6 میں یہ کہا جا رہا ہے, اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ, مالک اور شافعی اس کی حرمت کے قائل ہیں, اور حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی. دیکھیں, اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کر لیا لیکن اس کے ساتھ, سیدھے بولوں گا, اس کے ساتھ جماع نہیں کیا, ابھی ہم بستری نہیں کی, اس سے پہلے وہ جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیا یا کچھ اس طرح سے وہ کچھ بھی ہو گیا, تو کیا اب ایسے عورت کی ماں کے ساتھ اس مرد کا رشتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اس پر اختلاف ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا, کچھ لوگ کہتے نہیں ہو رہا. یعنی دیکھیں کہ اسلامی فقہ میں اس طرح کے مسائل آپ دنگ رہ جائیں گے عبدالحمید صاحب, کہ ہمارے مدارس میں جو فقہ کے عنوان سے جو سبجیکٹ ہوتا ہے, فقہ کہتے ہیں, اسلامی فقہ یا اسلامی شریعت جسے کہہ لیں, تو اس میں اس طرح کی اتنی ایسی باتیں کہ اچھا, اب ظاہر بات ہے جو طلبہ اس فقہ کو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں وہاں پر تو صرف اور صرف سیکس کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے سامنے میاں خلیفہ یا پون جو ہے جو انڈسٹری ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ گھناؤنی, اس سے زیادہ بھیانک باتوں پر کھلم کھلا جو ہے چرچا ہوتا ہے. اساتذہ یہ ساری باتیں کھول کر جو ہے بتاتے ہیں, اور طلبہ یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اپنے کانوں سے سنتے ہیں مدرسوں میں. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں, اب جب ہم فٹ نوٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہی ہے تو سارے ہی فٹ نوٹ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے اور ایک 7 میں یہ کہا گیا ہے, ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض اس رشتے کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے. اچھا, یہ ان کو معلوم, اللہ تعالیٰ کے جو ہے کتنے نزاکت سے بولے ہیں, یہ اللہ میاں کے ابا کو پتا ہے. اچھا, فقہائے امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے, خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ ہو. اب دیکھیے کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے
جو اس عورت کو اس کے پہلے کے شوہر سے بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو بیٹی ہے وہ تو کسی اور کا نطفہ ہے نا بھی. اب یہاں پر اللہ میاں یہ جو ہے یہ مطلب یہ جو کیا کہہ رہے ہیں وہ نزاکت میں کہہ رہے ہیں. اب یہ اللہ میاں نزاکت میں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ میاں کے ابا کو اس بات کا پتہ ہے. تو اب وہ بیٹی جو اس مان لیں ایک شخص کی آلریڈی ایک بیوی ہے, اس نے ایک اور عورت سے جو ہے شادی کی, اور وہ عورت کی آلریڈی کسی اور پہلے والے شوہر سے ایک بیٹی ہے, اور وہ بیٹی جو ہے کہیں اور رہتی بھی, وہ بیٹی رہتی ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو اب مان لیں یہ عورت کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے, تو اب وہ بیٹی اگر اتفاق سے آئے تو اب وہ بیٹی بھی اس باپ کے لیے حرام ہے, چاہے وہ بیٹی اپنے باپ یعنی مطلب اپنے دوسرے باپ کے ساتھ رہی ہو یا نہ رہی ہو, ہر صورت میں وہ حرام ہے, یہ کہہ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پر حرام ہے یا نہیں, یعنی حرام نہیں ہے. حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہے, اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسی کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے. اچھا اب یہاں پر یہ سارے معاملات اتنے گڑبڑ ہیں. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک بچے کو اپنے بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رکھتا ہے, بیٹے کی طرح پالتا پوستا ہے, بیٹا کہتا ہے, اور ہمیشہ اس کو اپنے بیٹے ہی کی نظر سے دیکھتا ہے. آپ سمجھ رہے نا. اب یہ بیٹا اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس باپ نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی شادی کروا دی. وہ شادی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے کرائی کہ آگے چل کر اب وہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ باپ اس اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اس باپ کے منہ میں پانی آ جاتا. آپ سمجھ رہے کہ اس باپ نے اپنی اس منہ بولے بیٹے کی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لیا, دیکھنے کے بعد میں اب یہ اس کے منہ میں پانی آ گیا, تو اب یہ اس فراق میں پڑ گیا کہ کس طرح اس بیٹے سے اس کی بیوی کو الگ کیا جائے, کیا راستہ نکالا جائے, کس طرح سے یہ میرے نکاح میں آ سکے گی. اب اس نے بہرحال جو بھی جو ہے شریعت رچا, جو طریقہ جو راستہ بھی اپنایا, تو فائنلی ہوا یہ کہ اس بیٹے کو یہ کہا گیا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے, طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد اب یہ چھٹتے ہی اس کے فوری بعد وہ اس کی بہو اتنے عرصے تک اس کے گھر میں ایک بہو کی حیثیت سے رہی. تو اب یہ باپ جو ہے اس اپنی بہو کو, ظاہر بات ہے دیکھیں وہ جب اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس بیٹے کی بیوی ہے, یعنی اس کی بہو ہے, اور بہو کی حیثیت سے یہ اس کے گھر میں رہی ہے. اچانک اس کے منہ میں جب پانی آیا تو اس نے کیا کیا, اس اپنی بہو کو لینا چاہا, اس پر جو ہے اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا. تو اس نے جو طریقہ اپنایا, اس طریقے کو اپنانے کے بعد میں اس کی اپنی بہو اس کی کیا بن گئی, بیوی بن گئی. اچھا اب یہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے شادی کرے. جی کیا بولے؟ بنا نکاح کی بیوی بن گئی وہ بہو. ہاں ظاہر بات ہے, کیونکہ اب ان کے منہ میں پانی تھا, تو اب وہ پانی آ جانے کے بعد میں تو اب وہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالنا ہے نا, کچھ تو ہاتھ پیر مارنے ہیں. آخرکار ان کو کامیابی ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کی آلریڈی پہلے والے شوہر سے ایک بیٹی ہے, اور بیٹی کہیں اور رہتی ہے. اب قرآن اس کو خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ نہیں, اب وہ جو اس کی بیٹی ہے, مان لو اب یہ جو ہے اس سے نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد میں اگر اس بیوی کو اس نے چھوڑ دیا, تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے
اب اس بیٹی سے اس کا نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں وہ بہت نزاکت کی بات ہے، نہیں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ تم اپنے بیٹے کی بیوی یعنی تمہاری اپنی بہو سے تم نکاح کر سکتے ہو، بلکہ بغیر نکاح کے تم اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو، تو یہاں پر یہ کنٹرول، یہ قزغن کیوں لگا رہے ہو؟ دیکھیں کتنا گڑبڑ معاملہ ہے، کتنا گنجلک معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے آیت، اس میں فٹ نوٹ نمبر 9 میں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے. اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا. اچھا اب یہ اصول جو ہے اللہ میاں کے ابا بتا رہے ہیں، اللہ میاں نہیں بتا پائے لیکن اللہ میاں کے ابا جو ہے یہ اصول بتا رہے ہیں. فٹ نوٹ نمبر 10 میں یہ کہا ہے جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو، دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے، اس پر باز پرس نہ ہوگی بشرطے کہ اب اس سے باز رہو. اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو، اس سے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا پڑے گا. جی کیا خیال ہے؟ تقریباً اسی ایک آیت میں ہمارا پورا گھنٹہ ہو گیا ابھی. جی اب اگر سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی ساری گندی غلیظ باتیں انہوں نے لکھے، اور ایک شخص نے اگر دو بہنوں سے شادی کر دیا تو اتنی آپتی کیوں ہے ان کو اتنی ساری گندگی کے بعد؟ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ گندگی ابھی کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اگر آپ فقہ کی کتابوں کو پڑھیں گے اور جس طریقے سے ہمارے علماء ہمارے جو ہے وہ ان باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر مدرسوں میں طلباء کو جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ سر پکڑ لیں گے، سر پکڑ لیں گے. یہ ساری باتیں مدرسوں میں چلتی ہیں، فقہ کے نام پر یہ ساری باتیں ہمارے جو ہے مدرسے کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں. اتنی بھیانک باتیں. اور تو اور اگر آپ جو ہے وہ کتاب جسے بہشتی زیور کہا گیا ہے، بہشتی زیور ظاہر بات ہے، تو وہ بہشتی زیور ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ اردو بولنے والے مطلب مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. بہشتی زیور یعنی جنت کا زیور، ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو باتیں ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، یار یہ باتیں کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اب آپ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جماع کرتا ہے جو لڑکی ابھی مان لو صرف یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی، تو اب جماع کرنے کے بعد اس سے اگر جو ہے وہ ایجیکولیشن ہو جاتا ہے تو ہو جانے کے بعد میں کیا مسئلہ ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. ارے یار یہ باتیں یہ زیر بحث آ کیوں رہی ہیں؟ سوال یہ ہے بھئی. دیکھیں ایک سمجھدار اور ایک مہذب سماج میں یہ باتیں کوئی سوچتا بھی نہیں بھائی، لیکن یہ باتیں اسلامی فقہ میں، اسلامی مطلب بہشتی زیور جیسی کتابوں میں باقاعدہ آئی ہیں، باقاعدہ آئی ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے مسلمان اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ضروری سمجھ کر، ایک ضروری جہیز سمجھ کر ہر باپ اپنی بیٹی کو تحفے میں دیتا ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کو تحفے میں دیتا ہے اس کی شادی کے وقت. اب وہ بیچاری جو ہے بچی تو اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا، لیکن یہی بچی جب ذرا بڑی ہوتی، سمجھدار ہوتی، اگر مان لو وہ یہ کتاب کھول کر پڑھنے لگے تو وہ سر کو ہاتھ لگائے، یار یہ کیا کتاب جو ہے ہمارے ابو نے مجھے جو ہے تحفے میں دی ہے. ایسی باتیں یار، اتنی فضول باتیں، ایسی فضول باتیں. آج کے معاشرے میں کوئی پریکٹس بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. ارے نہیں پریکٹس تو دور کی بات ہے بھائی، میں پریکٹس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. کوئی آدمی کسی آج کے معاشرے میں کوئی جو سوچتا بھی نہیں بھائی، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آتی. دماغ میں نہیں آنے والی باتوں کو ان کتابوں کے ذریعے سے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں.
جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہندی والے بابا؟ تم پر حرام ہے، اویت کر دی گئی ہے تمہاری ماتائیں، تمہاری پتریاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری موسیاں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ ماتائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تتھا دودھ پینے سے سمبندت بہنیں، تمہاری پتنیوں کی ماتائیں، تمہاری پتنیوں کی پتریاں جن کا پالن پوشن تمہاری گود میں ہوا ہو، اور ان پتنیوں سے تم نے سمبھوگ کیا ہو، یدی ان سے سمبھوگ نہ کیا ہو تو تم پر کوئی دوش نہیں، تمہارے سگے پتروں کی پتنیاں، اور یہ اچھا ذرا رک کہ جائیے تم عبدالرحمن دو صاحب، اب ذرا رکیے. اگر تم نے ان سے سمبھوگ نہ کیا ہو تو تم پر کوئی دوش نہیں ہے، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے یار؟ تم پر دوش نہیں، اگر نہیں کیا تو جو ہے مطلب دوش نہیں ہے؟ کیسی باتیں ہیں یار، کیا انداز ہے اللہ میاں کا کلام؟ نہیں، وہ ان کے لیے تمہاری پتریاں جن کا پالن پوشن تمہاری گود میں ہوا ہو اور ان کی پتنیوں سے تم نے سمبھوگ کیا ہو، اور جی یدی ان سے سمبھوگ نہ کیا ہو تو تم پر کوئی دوش نہیں۔ کیا فالتو بات! کیا انداز ہے یار، کیا انداز ہے، آپ سوچئے کیا باتیں ہیں اللہ میاں کے کلام میں ڈائریکٹلی. یہ کوئی حدیث نہیں بلکہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے بتایا کہ دیکھو دیکھو لوگوں، یہ اللہ کا کلام ہے، تمہارے خالق کا. ہاں، یہ اس کا کلام ہے جس نے تم کو بنایا ہے. یہ ایسا کلام یار، ایسی باتیں، یہ اتنی مقدس واہیات کتاب کی باتیں. باتیں جی ہیں۔ ہاں جی تمہارے سگے پتروں کی پتنیاں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایکتر کرو، پرنتو جو ہو چکا واستو میں اللہ اتی کشماشیل اور دیاوان ہے۔ واہ، کیا اللہ ہے یار، عتیت اس شماشیل میں ایک اور سپر دیوان ہے. فٹ نوٹ بھی دیا ہے اس میں انہوں نے۔ جی ہاں، پلٹ دیجیے بھائی. جی دادیاں تتھا نانیاں بھی اس میں آتی ہے۔ ہوں اسی پرکار پتریوں میں اپنی سنتان کی نیچے تک کی پتریاں، اور بہنوں میں سگی ہو یا پتا اتوا ماتا سے ہو، پھوپھیوں میں پتا تتھا دادا کی بہنیں، اور موسیوں میں ماتاؤں اور نانیوں کی بہنیں، تتھا بھتیجی اور بھانجی میں ان کی سنتان بھی آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دودھ سے وہ سبھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو گوتر سے حرام ہوتے ہیں۔ گوتر سے کیا لینا دینا بھائی ان کا؟ گوتر سے ان کیا کو لینا ہندی ہے؟ آتی تو گوتر لکھ دیں گے نا۔ دیکھیے چونکہ ان کو ہندی آتی ہے نا، ہاں ان کو ہندی آتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کا دماغ خراب کرنا ہے. جی جی کیا باتیں ہیں یہ! نانی اور دادی اور نانی کی بہنیں، اور کیا سیکسولوجی ہے! کیا کرے اس کا؟ بھئی اللہ میاں کلام ہے نا بھئی، آپ کو اس پر ایمان لانا ہے. ایمان لاتے نہیں لاتے، اتنی جو ہے ڈیٹیل اللہ میاں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کے باوجود بھی آپ ایمان لانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ بڑے واقعی ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں آپ. واہ! آپ ایمان لانا کیوں نہیں چاہتے؟ سال کی 23 اللہ میاں نے تو کھول سال کے رکھ دیا، وہی کہتے ہیں کھول کے رکھ دیا ہے. اللہ میاں نے تو کھول کے بیان کر دیا. 4:23. سال کی 23 میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا سیکسولوجی۔ ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا. اب کیا ہے جو ہے، اب وہ اس کے بعد کی 4:24 بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کل ہم جو ہے 4:24 پڑھیں گے. آج ایک ہی آیت میں ہمارا پورا 1 گھنٹہ نکل گیا. تو چلیں ہم اپنے جتنے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان سے اجازت چاہتے جی ہیں. اب آپ سیکسولوجی، غور کریں بھائیو جو 1 منٹ لوگ رکیے، سن رہے ہیں. جی 1 منٹ رکیے۔ یہ ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ یہ آداب کہہ رہی ہیں، نمسکار کہہ رہی ہیں، جی بہت دھنیہ واد۔ پروین پینٹر جی کہہ رہے ہیں سناتن میں سمبندی میں 5 پیڑھی تک شادی کی منائی ہے۔ جی بھائی، رویندر پاٹل جی کا سپر سٹیکر ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، دھنیہ واد۔ رویندر پاٹل جی کا پھر سے ایک سپر سٹیکر ہے، بہت دھنیہ واد۔ جتیندر سنگھ بھنڈاری جی کا 4.5 پاؤنڈ اور 4.49 پاؤنڈ کا سپر چیٹ ہے۔ اس بک میں ہم بستری، پوٹی، پیشاب، قتل کیسے کرے یہ سب ہے، خدا سے جڑنے کا کچھ بھی نہیں ہے،
اور مومن بولتے ہیں خدا کا کلام ہے. خدا سے جڑنے کی ہاں تو بات بات ہی نہیں ہے کچھ اس میں. نہیں، ظاہر بات ہے. دیکھیں اسلام نے جس 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 تصور میں خدا کو پیش کیا ہے، ظاہر بات ہے وہ اس کا مقصد ہی ہے نا مار دھاڑ کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے تلوار اور شلوار، لوٹ مار دھاڑ. تو یہ سب مل کر تو اسلام بنتا ہے نا بھائی. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اتنا ٹائم آئے گا بھائی. بول رہے اچھا ہوا اللہ نے روک دیا، نہیں تو میں میری نانی کے بہن سے شادی کی سوچ رہا تھا. یہ اللہ نے روک دیا، نہیں تو جو ہے نہیں روکتے تو کرنے والے تھے. دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسی وہ جو بولتے ہیں نا، وہ جو کیا کہتے ہیں، مکھی کو اونٹ کو نگل جاتے ہو، مکھی کو جو ہے بتاتے ہو کہ یہ نہیں کھانا ہے. انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو ہے حرکتیں یہ کر گئے خود حضرت، اور پھر دوسروں کو یہ جو ہے ایسی باتوں سے روک رہے ہیں. خود تو اپنی بہو کو بھی نہیں چھوڑے اور دوسروں کو کیسی کیسی باتوں میں جو ہے. اب سوچئے. چلیں دوستو بھائیو، ہم اجازت چاہتے ہیں. آج شام میں 8:30 بجے جو ہے ہم لائیو ہوں گے، تو آپ سب لوگ جوائن کریں. اس میں پھر ہم اپنے مومن بھائیوں سے بات چیت کریں گے. آپ لوگ بھی سنیں اور جو ہے اسلام کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اسلام کیا ہے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. چلیں، شکریہ. سبھی کو شکریہ، دھنیہ واد. اور ہم یہاں ایڈ کریں گے. جی، خدا.